ہر طرف عید کا سما ہے۔ یقیناً ہر کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق عید کی خوب تیاریاں کر لی ہوں گی، مگر اسی زمین پر میرے اور آپ کے اس اراؤنڈنگ میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوگا کہ جو اس عید کی تیاریوں میں ابھی تک محروم ہوں گے۔ میں ان بچوں سے مخاطب ہوں کہ جو ابھی تک نہ ہی عید کے کپڑے لے سکے، نہ ہی عید کے جوتے لے سکے اور نہ ہی انہیں عیدی ملی۔ فرسٹ آف آل میں شرمندہ ہوں بحیثیت مسلمان کہ میں ابھی تک ایسے بچوں تک نہیں پہنچ سکا، مگر ان بچوں کے لیے میرے پاس کچھ ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عید والے دن اپنے بچے کو پرانی قمیض پہنے دیکھ کر رونے لگے اور کہا کہ جب بچوں کو نئے کپڑے پہنا دیکھیں گے تو کہیں آپ کا دل نہ ٹوٹ جائے، مگر قربان جائیں کہ وہ بچے بھی کوئی عام بچے نہیں تھے۔ آگے سے کہا کہ بابا روئے وہ کہ جو ابھی تک اللہ کو راضی نہ کر سکا ہو، روئے وہ کہ جس نے اپنے والدین کو راضی نہ کیا ہو، تو یقیناً میرا رب مجھ سے راضی ہے اور میرے والدین بھی مجھ سے راضی ہیں۔ حقیقی عید تو وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ عید کا طریقہ بھی ساتھ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیرات، اس کو مع 6 تکبیرات بھی کہہ سکتے ہیں، پیچھے امام صاحب کے منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ اس کی نیت کریں گے۔ یہ جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں اس میں۔ تو ناظرین سب سے پہلے جو 3 تکبیرات ہیں، جب پہلی رکعت شروع کریں گے تو امام صاحب اور پیچھے مقتدی ثنا پڑھیں گے اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات کو پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے اور اس کے بعد سورت ملا کر رکوع سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت کو شروع کریں گے۔ دوسری رکعت میں ناظرین سب سے پہلے امام صاحب جو ہے قرات کریں گے، ساتھ سورت ملا لیں گے، اس کے بعد پھر 3 تکبیرات اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر پہ جو کنفیوژن ہو جاتی ہے تو چوتھی تکبیر پہ رکوع میں جا کر پھر سجود اور پھر قعدہ اور پھر اسی طریقے سے سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ تو یہ طریقہ ہے عید کی نماز کا۔ اس کے بعد پھر خطبہ سنیں تو عید کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ناظرین عید کی نماز کے حوالے سے ایک جملہ یہ بھی مشہور ہے کہ سال بعد عید آتی ہے اور اس نے یہ بھی نہیں پڑھی۔ تو یہاں پر ناظرین یاد رہے کہ عید واجب ہے اور نماز فرض ہے، تو فجر کی نماز نہ پڑھے اور عید کی نماز پڑھے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو عید کی نماز پڑھے گا تو وہ اس کی نہیں ہوگی، لیکن جو لوگ جو یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ سال بعد عید آتی ہے وہ بھی اس نے نہیں پڑھی، یعنی اس کا سال بعد واجب ادا نہ کرنے پہ زیادہ دکھ کا وہ اظہار کرنا، لیکن جو فرض ہے اس پر کوئی نہ پوچھا جاتا ہے اور نہ ہی دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عید کی نماز سے زیادہ افضل جو ہے وہ فرض نماز ہے، تو ہمیں ساتھ ساتھ عید کی نماز سے اپنے فرض نمازوں کو بھی ضرور پڑھنا ہے۔ اب ناظرین عید پہ ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ فجر کی نماز کو باجماعت پڑھیں، اس کے بعد آپ غسل کریں کہ یہ عید والے دن غسل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ غسل کے بعد پھر آپ نئے کپڑے پہنیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی نئے کپڑے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے کپڑوں میں سے ایسا وہ جوڑا کہ جو
اس کے باقی کپڑوں میں سے بہتر ہو، دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا، تو وہ پہن لے، اور خوشبو لگائیں کہ یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور علماء سے سنا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلیں تو جس رستے سے آپ عیدگاہ میں جائیں اور عید پڑھنے کے بعد دوبارہ دوسرے رستے سے اپنے گھر کی طرف لوٹیں کہ یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اور عید کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر نکلنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، تو اس پر بھی ضرور عمل کریں۔ اور ناظرین، عید سے فارغ ہونے کے بعد اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، اپنے جتنے بھی آپ کے جاننے والے، ان سے ضرور ملیں اور ان سے دعائیں لیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور کسی کے ساتھ اگر آپ کی کوئی ناراضگی ہے تو دل سے اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو معاف کریں، اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اسے بھی راضی کر لیں۔ ناظرین، عید پہ جو سب سے بہترین اور افضل عمل ہے وہ ہے اپنے مرحومین کی قبروں پر حاضر ہونا، بالخصوص والدین میں سے اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہو تو آپ ضرور حاضر ہوں، اور عید کا جو انمول تحفہ ہے وہ آپ ضرور پڑھ لیں 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ والی تسبیح آپ 300 مرتبہ پڑھ کر اپنے ان مرحومین کو، بالخصوص والدین کو ایصال ثواب کریں۔ اس کی برکت سے ان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور پڑھنے والا جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ بھی دیکھے گا کہ اس کی بھی قبر میں 1000 انوار داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہترین عمل ہے، اس کو ضرور کریں اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، بالخصوص اپنے والدین میں سے اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہوا ہے تو ان کے لیے یہ اسپیشل آپ عمل ضرور کریں۔ ناظرین، اللہ کی رضا کے لیے اس کو آپ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ نیکسٹ میری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔